سرکار دو عالم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے 2 درہم لے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، درہم راستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا کہیں گی؟ یہ بات کہہ کر بوڑھیا پھر زار و قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بوڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بوڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ پوچھنے پر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والی خواتین انتظار کر رہی ہوں گی، دیر یہاں لگ گئی ہے، ناراض ہو جائیں گی، برا بھلا کہیں گی، ہو سکتا ہے سزا بھی دیں گی۔ بوڑھیا یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بوڑھیا پر آپ کو بڑا ترس بھی آیا۔ آپ نے اسے تشفی دی، تسلی دی، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بوڑھیا خوش چل دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلتے رہے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے، کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بوڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف خواتین ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے قریب پہنچ کر زور دار آواز میں فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہی، کسی نے گھر سے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی، کسی گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور شوق اور مشتاق تھیں کہ یہ دل نواز آواز پھر سے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی خواتین نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ ان سب نے کہا، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا، آپ کی آواز پہچان بھی لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے باپ بچے بار بار سننا چاہتی تھیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کے رسول مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ بوڑھی ڈر رہی تھی کہ تم دیر ہونے کی وجہ سے اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کے سفارش کے لیے آیا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب یک زبان ہو کر بولنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کو سفارشی بنا کر لے آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسے اسی وقت آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس تشریف لے گئے۔ فتح مکہ ہو چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ کے رفیق غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کمزور بوڑھے شخص کو لے آ رہے تھے۔ بوڑھے ہونے کی وجہ سے ٹانگیں لرز رہی تھیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا، ابو بکر، ان کو کیوں تکلیف دی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگ کو اتنی تکلیف نہ دیتے، میں خود ہی ان کے پاس چلا آتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم صفات حمیدہ والے، عظیم اخلاق، مبارک اخلاق والے پیغمبر ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ قدر کیجئے اور اخلاق حمیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اپنائیے، دنیا اور آخرت بنائیے، اور بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پیئے اور آپ کی شفاعت حاصل کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وشفیعنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ اجمعین۔